اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بات چل رہی تھی پندوے درس میں صلح اور صفائی کے بارے میں، لیکن مقدمے میں شروعات میں جو بات چیت کر رہے تو کس بارے میں کر رہے ہیں؟ ادخال السرور فی قلب مومن کے دل میں خوشی داخل کرنے کی اہمیت اور اس کی کتنا ثواب ہے مومن کو خوش کرنا، اسی کے بارے میں چل رہا تھی بات۔ اور یہ حدیث ہم نے کل لاسٹ پڑھی تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے چھٹے امام نے فرمایا، کیا فرمایا کہ پروردگار عالم نے جناب داؤد کے اوپر وحی کی، کیا وحی کی؟ ان العبد من عبادی لیاتینی بالحسنۃ، یہ کہہ رہے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بندوں میں سے میرا کوئی بندہ اگر ایک نیکی لے کر آئے فأبیحہ جنتی، اگر کوئی ایک نیکی لے کر آئے تو اس کے لیے اپنی جنت کو مباح کر دوں گا، یعنی بالکل اس کی ہے وہ جنت۔ فقال داؤد علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام نے کہا یا رب، ہے میرے رب، ہے میرے پالنے والے، ما تلک الحسنہ، وہ نیکی کون سی ہے؟ تو قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدخل علی عبدی المومن سرورا ولو بتمرتین، کہ جو میرے کسی مومن بندے کو خوشی داخل کرے، اسے خوش کرے، چاہے وہ ایک کھجور کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اب بتائیے اس سے سستی اور اس سے آسان، چلو یہ تو چلو آپ کہیں گے ایک کھجور کی بھی کوئی قیمت ہے، ایک کھجور کی بھی کوئی قیمت ہے، لیکن مسکرانے کی کوئی کیا ہارڈ ہے آپ کے لیے مسکرا کے ملنا اپنے مومن بھائیوں سے؟ مومن بہن بھائی آپس میں مسکرا کے ملیں، خندہ پیشانی سے ملیں، جسے کہتے ہیں نا کھلے دل سے ملیں، بالکل اس سے آسان اور سستی جنت ہو سکتی ہے؟ جی نہیں جی ٹھیک ہے، ایک گلاس پانی پلا سکتے ہیں آپ، ایک گلاس پانی تو پلا سکتے ہیں، شربت پلا سکتے ہیں، شربت نہیں تو پانی پلا سکتے ہیں، اس کے گھر آ کے خیریت لے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اگر ہم چلے بھی جائیں رشتہ داروں میں یا کسی پڑوسیوں میں، تو اب جب ہم انتظار اب جو بات آئے گی ہم کیوں جائیں بھائی، ہم تو گئے تھے، وہی نہیں آتے، تو اس سے بڑا بیوقوفی کی بات اور کیا ہوگی؟ اور اس سے بڑا بیوقوف انسان کون ہوگا کہ اگر وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہا، وہ اپنی جنت کھونے کے چاہ رہا ہے سامنے والا، تو ہم اس کی وجہ سے اپنی بھی جنت کھو دیں؟ جی اپنی بھی خدا کی رضا کھو دیں؟ ہم سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا پھر کہ ہم اللہ کی رضا بلا وجہ میں کھو رہے ہیں؟ وہ نہیں آ رہا، وہ اپنا جواب دے گا قیامت کے دن۔ کوئی ایسا تھوڑا ہی ہے کہ آپ کہیں پروردگار وہ میرے سے ملاقات کے لیے نہیں آتا تھا، یا میں گھر میں کوئی مریض ہوا تھا وہ عیادت کے لیے نہیں آتا تھا اس لیے میں بھی نہیں جاتی تھی۔ یہ جواب عقل میں آنے والا ہے؟ کوئی دے گا یہ جواب؟ قابل قبول ہے یہ جواب؟ جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ہر بندے کے اوپر یہ حق ہیں، تو جب آپ نے وہ نہیں اتار رہا قرض، تو کیا آپ بھی نہیں اتاریں گے؟ اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی کہ بھائی وہ نہیں آتے میرے رشتے دار تو میں کیوں جاؤں؟ یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ وہ نہیں آتا مت آؤ، وہ اپنا حساب اپنے آپ دے گا، ہمارا جواب وہ تھوڑی دے گا قیامت کے دن، یا اس کا حساب کا جواب ہم تھوڑی دیں گے قیامت کے دن۔ لیکن اس پہ بڑا افسوس ہوگا قیامت کے دن کہ یہ انسان اگر نہیں آتا تھا تو یہ تو گھاٹے میں گیا ہی، ہم بے وجہ گھاٹے میں گئے۔ چلیے فقط تو لہٰذا میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو معاملات معاشرے اور سماج میں ہیں، میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، وہ یہی ہیں کہ فلاں رشتہ دار کے ہم کیوں نہیں جاتے بھائی تم، کہ بھائی وہی نہیں آتے تو ہم کیوں جائیں؟ یہ معاملہ عام ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، خاص کر کے کیونکہ یہ لڑکے ہیں، بچے ہیں، اور آپ سب لیڈیز ہیں۔ لیڈیز جو ہے وہ گھر کی مالکن ہوتی ہیں، ذمہ دار ہوتی ہے۔ عورت جہاں چاہے اپنے میاں کو موڑ سکتی ہے، اپنے گھر کو جنت بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم بھی لے جا سکتی ہے عورت۔ آپ ان کو جنت لے کے جائیے، ان کو جنت لے کے جائیے، جہنم کا سامان ان کے لیے فراہم نہ کیجیے، کیونکہ عورت کی بہت سی غلطیاں صرف عورت ہی کی پکڑ نہیں ہوگی، گھر کے مرد کی بھی پکڑ ہوگی۔ ایک بے پردگی ہے، اس میں سے آپ جانتے ہیں شہزادی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کا حدیث بھی ہے ان کی کہ کوئی عورت بے پردہ جب تک نہیں ہو سکتی جب تک گھر کا مرد بے غیرت نہ ہو، جب تک گھر کا جی اگر آپ کو کسی گھر میں بے پردہ دیکھیں، سمجھ جانا اس لڑکی کا بھائی باپ، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کا شوہر بے غیرت ہے، قیامت کے دن اسے جواب دینا ہوگا اس کا۔ جی سمجھ رہی ہیں آپ لوگ؟ جی جی
جی آقا. ایسا نہ ہو کہ ہم ہمیشہ زندگی بھر یہی کہتے رہیں کہ ہم شہزادی کے عزادار اور شہزادی کے پرسے دار اور شہزادی کے لال کے عزادار اور ان کے پرسے دار اور شہزادی کی کنیز ہم زبانی کہتے رہیں اور ادھر سے کوئی رسپانس ہی نہ ہو. پھر کیسی کنیز، کیسی کنیز، کیسا میں ہمارا غلام، کیسا ہمارا چاہنے والا؟ کچھ نہیں. ہماری کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، دعوے بھرنے سے. دیکھنا یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو صفات بیان کی ہیں اپنے چاہنے والوں کی وہ ہیں ہم میں، تو پھر ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے، آپ ہیں ان کے چاہنے والے. لیکن اگر ان کی بتائی ہوئی باتیں نہیں ہیں ہم میں تو پھر ہم کتنے ہی کہتے رہیں ہم ان کے چاہنے والے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے لوگوں کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے بڑی وہ کیا ہوگی؟ حدیث ہے نا کہ ہمارے شیعوں کے لیے معصومین کی حدیث ہے کیا؟ جی ہمارے جی لیے باعث زینت بننا، شرم اور عار کا سبب مت بننا. تو یہ بے پردگی، لڑکوں کا غلط کاموں میں پڑنا، ٹھیک ہے، عزاداری کے یا مقصد اہل بیت اور انبیاء کے مقصد سے ہٹ کے چلنا، یہ ان کے لیے بے شرم کی بات ہے یا سر اونچا کرنے کی بات ہے یا سر جھکنے کی بات ہے؟ تو جھکنے کی اسی بات. لیے کہا ہے معصومین نے کہ ہمارے لیے فخر کا سبب بننا، ٹھیک ہے، زینت کا سبب بننا، شرم کا سبب نہ بننا. لہذا عورتیں کو ذمہ داری، آپ یہ نہ سوچیں کہ اسلام نے عورت کو اتنی ذمہ داری سونپ دی. آپ کو میں شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آپ لوگوں کو نہیں بتایا تو کسی اور کلاس میں بتایا ہوگا، ضرور بتایا ہوگا. آپ بھی اپنے گھر میں کسی اہم کام کی ذمہ داری کسے دیتے ہیں؟ جس کو لگتا ہے کہ آپ یہی کر سکتا ہے آپ اسے ہی تو دیتے ہیں. یا کسی جی کو بھی جی ذمہ داری سونپ دیتے ہیں یا اسے سونپتے ہیں جس کو پتا ہے کہ یہی اس کو ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہے، اسی کو تو سونپتے ہیں ہم. تو پروردگار نے اگر اولاد کی تربیت عورت کے ذمہ سونپی ہے تو اسے پروردگار کو پتا تھا نا کہ یہ کر سکتی ہے، اسی لیے تو سونپا ہے. ہمیں ہماری فکروں میں نگیٹو فکر ڈالی گئی غیر مسلموں کی طرف سے کہ مسلمان عورتوں کو غلام بنا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ادھر سے سوچ لیا ہم کہ ہمارے اوپر تو قید بنا کے رکھ دیا، ہمیں یہ نہیں سوچا، ادھر سے نہیں سوچنے کو وہ کیا کہ اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے کہ جتنی سارے اہم کام ہیں سارے ہم عورتوں کے کندھوں پہ دیے ہیں، کیونکہ عورت کر سکتی ہے، کیونکہ عورت کر سکتی ہے، عورت اتنی بہادر ہے، اتنی مضبوط ہے، وہ کر سکتی ہے. اس لیے ذمہ داری دی ہے تربیت کی. اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرد جب بگڑتا ہے تو وہ اپنے آپ بگڑتا ہے، لیکن جب ایک عورت بگڑتی ہے تو نسلیں بگاڑ دیتی ہے. جی، کیونکہ عورت کا اثر زیادہ ہے، عورت کی طاقت زیادہ ہے. جسمانی نہیں کہہ رہا میں، جسمانی اعتبار سے عورت نازک ہے، لیکن اس کی قوت، اس کی ہمت، اس کا حوصلہ بہت مرد سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، کہیں زیادہ مضبوط. ٹھیک ہے. اب اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں جتنے بھی بہادر، طاقتور، بڑی شخصیتیں گزری ہیں، مرد وہ سب ایک عورت نے ہی پیدا کیے ہیں، عورت نے ہی بنائے ہیں. لہذا آپ لوگ خاص دھیان دیں، جو دین میں جہاں آسانیاں دین سخت نہیں ہے، اس کو دین کو بنایا گیا ہے سخت. دین بہت آسان ہے، اس کو سخت بنایا گیا ہے. جہاں دین آسان ہے وہاں سخت بنا کے رکھ دیا، اور جہاں دین نے سختی کی ہے، پردے کا مسئلہ ہوا، یہ مسئلے ہوئے، وہاں پر ہم نے آسان بنا کے رکھ دیا ہے، آسان بنا کے رکھ دیا ہے. بہت زیادہ پکڑ ہے. آپ اہل بیت کی آپ دیکھ لیجئے، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کے شام، اور شام سے لے کے واپسی مدینے تک. جناب سید سجاد سے جب پوچھا جاتا تھا مولا غم کہاں پڑے تو آپ شام کہتے تھے. شام کیوں؟ کیونکہ مائیں بہنیں پھپھیاں بے پردے کو روتے تھے. کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا باپ یعنی شہید کربلا کو یاد کرتے تھے، روتے تھے، لیکن کس سے زیادہ یاد؟ جب بھی پوچھتے تھے جواب کیا آتا تھا آپ کو معلوم ہے؟ شام. یا سننے کے لیے ہے؟ صرف مصائب میں سن کے رونے کے لیے ہے. یہ پتہ لگا مصائب ہو رہے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، اور مولا سجاد سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوئے، الشام الشام الشام، کیونکہ میری مائیں بہنیں پھپھیاں بے پردہ تھی. پتہ لگا پبلک جو ہے اس میں عورتیں بے پردہ بیٹھی بھی رو رہی ہیں. تو یہ مذاق نہیں ہے، جوک نہیں ہے. جی جی آقا بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ. یہ جوک نہیں ہے کہ دہاڑے مار مار کے رو رہی ہیں، دنیا سمجھ رہی ہے کہ آزادار ہیں. یہ پتہ نہیں کہ مذاق اڑا رہی ہیں کہ پردے کو شہزادیوں کے پردے پہ رو رہی ہیں، خود بے پردہ بیٹھی ہیں.
یہ مذاق نہیں ہے، یہ جوک کر رہی ہیں، جوک، ٹھیک ہے، اور یہ کربلا کو بدنام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے ہم لوگ کربلا کو صرف رونا سمجھ کے بیٹھ گئے، کربلا صرف رونا، کربلا کا مقصد ہم نے کھوتے جا رہے ہیں، اور یہ ہم پلاننگ ہے دشمنوں کی، کربلا کے مقصد بلا چلو دو. گیم تھوڑا جی کوئی آ گیا، ہم تو لیفٹ ہو رہے ہیں، کوئی ٹھیک آ ٹھیک گیا. ٹھیک ٹھیک. تو کربلا کے ہدف کو سمجھیے، مقصد کو سمجھیے. ہم سید سجاد کے صرف رونا دیکھتے ہیں، کتاب صحیح پہ سجادیہ کا مطالعہ کیا، اگر پڑھ لیں ہم صحیح سے، دیکھ لیں کیا کہا ہے، کیا کچھ چاہا ہے ہم سے. شہزادی زینب نے کربلا کو دنیا تک کیوں پہنچایا؟ ظالم کو پہچانوا سکیں. کبھی آپ نے یہ شکوہ نہیں، جب بھی کہا کہ شہادت تو آپ کی میراث ہے، کہ شہادت ہی تو میراث ہے، کیا بے پردہ ہونا بھی میراث ہے؟ تو بے پردے کے اوپر روکتی چلی آ رہی ہیں. تو کمال ہے، اس سے زیادہ ہنسی کی اور جوک کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس بات کے اوپر بے پردہ بیٹھی ہوئی عورتیں رو رہی ہیں. لہذا شہزادی کے دل کو بہت زخمی ہے، بہت تڑپی ہوئی ہیں، ان کو اور نہ تڑپائیں، ان کے دل کو زخمی نہ کریں، پلیز ایسا نہ کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ عورتوں ہی کے اوپر مولوی زیادہ کیوں بولتے ہیں. آپ سمجھ سکتی ہیں کیوں بولتے ہیں، کیونکہ عورت کا اثر معاشرے میں، سماج میں زیادہ ہے. عورت زیادہ اگر ایک پڑتا. سدھر جائے، ایک عورت سدھر جائے تو کتنوں کو سدھار لے گی، وہ پوری نسلیں سدھار دے گی. اور اگر وہی بگڑ جائے، کربلا کا مقصد اگر ہمارے آج جوانوں میں سے، لڑکوں میں سے غائب ہو رہا ہے، عزاداری غائب ہو رہی ہے، نیکیاں غائب ہو رہی ہیں، تو اس کی ذمہ دار عورتیں ہیں، مائیں ہیں. چلیے، لہذا خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی میرے ایک مومن بندے کے دل میں خوشی داخل کرے تو میں اس کے لیے جنت مباح کر دوں گا، چاہے وہ خوشی داخل ایک کھجور کے ذریعے ہی سے کیوں نہ ہو. فقال داؤد علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام نے کہا، حق لمن عرفک، حق ہے اس انسان کا کہ جو تجھے تیری معرفت رکھتا ہے، اسے حق ہے اللہ یقترجہ منکا، کہ تجھ سے اپنی امید کو قطع نہ کرے، نہ توڑے، کیونکہ تو اتنا کریم ہے، جب اتنی معمولی سی بات پہ کھجور کھلانے پہ جنت دے رہا ہے، تو اس انسان کو جو تجھے تیری معرفت رکھتا ہے، اسے وہ حق ہے کہ وہ اپنی امید تجھ سے قطع نہ کرے، چاہے کتنا بھی بڑا اس سے گناہ انجانے میں ہو گیا ہے، یا جانے انجانے میں ہو گیا ہے، وہ تیرے سے اپنی امید نہیں قطع کر سکتا، کیونکہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی دینے کو تیار ہے، جنت معاف کرنے کو تیار ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من اکرم اخاہ المسلم بکلمتین، اللہ اکبر. دیکھیے اس سے آسان اور سستی بات کوئی ہوگی؟ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں، من اکرم اخاہ المسلم بکلمتین، جو شخص کسی ایک محبت بھرے لفظ سے اپنے مومن کا احترام کرے. سمجھ گئے محبت بھرے لفظ سے احترام کرنا؟ کوئی دوست آیا، آئیے بندے خدا، خوشی سے، دل کی خوشی سے، دل اچھے کی لفظ بول کے گہرائی. اس کا، جی دل سے اچھے لفظ بولے اس کے لیے، اس کا احترام کرے. کوئی لڑکی کو اپنی سہیلی، اپنی فرینڈ، اپنی رشتہ دار بڑے اچھے سے احترام کرے، ایک کلمہ اچھا بول کے، وہ فرج عنہ قربتہ، اور اس کی وہ غم اور مصیبت اگر یا کوئی پریشانی ہو کر اس کو دور کر دے، لم یزل فی ذل اللہ الممدود علیہ الرحمہ ما کان فی ذلک، تو کیا ہوگا؟ خداوند عالم رحم مسلسل، وہ جب تک وہ اس طرح مصروف رہے گا، مسلسل خدا کی رحمت کے سائے میں رہے گا، خدا کی رحمت کے سائے میں رہے گا. فی ذل اللہ الممدود علیہ الرحمہ ما کان فی ذلک، جب تک یہ کام میں مشغول ہے وہ، تب تک یعنی مشکل دور کرنے میں، اس کا یا اپنے مومن بھائیوں کا احترام کرنے میں جب تک مصروف ہے، مسلسل خدا کی رحمت کے سائے میں رہے گا. ابھی دیکھیے مذکورہ جو ذکر ہوئی احادیث اوپر ذکر ہوئی ہیں، ان کا مطالعہ کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، یہ بخوبی آپ کو وہ ہم سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم کے نزدیک مومن کو خوش کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ترین اعمال میں سے ہے، محبوب ترین، سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اعمال میں سے ہے. اور اتنی عظمت اور اہمیت کے باوجود اتنا آسان. اور دیکھیے کمال یہ ہے کہ بہت جتنی چیز باعظمت اور اہمیت والی ہوتی ہے وہ اتنی مہنگی ہوتی ہے نا جی، جو جتنی چیز باعظمت اور بااہمیت ہوتی ہے اتنی مہنگی ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھیے اتنی عظمت اور اہمیت کے باوجود اتنا آسان کام بھی ہے. کتنا آسان ہے؟ نہیں ہے؟ آپ مسکرا کے تو مل سکتے ہیں، آپ اچھے کلمات سے اس کا استقبال تو کر سکتے ہیں، ایک گھونٹ پانی تو پلا سکتے ہیں، کھجور تو ایک کھلا سکتے ہیں،
مصیبتیں اگر حل کر سکتے ہیں، اس کی پرابلم سالو کر سکتے ہیں، وہ تو کر سکتے ہیں. ہر شخص ہر حالت میں مومن کو خوش کر سکتا ہے. کوئی مومن آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار میں کسی مومن کو خوش نہیں کر پایا کیونکہ میرے بس کی نہیں تھا. کوئی کہہ سکتا ہے اتنی یہ حدیث پڑھنے کے بعد؟ نہیں آقا نہیں نہیں. کہہ سکتا. مسکرانا میں کون سی قیمت لگ رہی ہے؟ بولنے میں کون سی قیمت لگ رہی ہے؟ اس کی خیر خبر لینے میں کون سی قیمت لگ رہی ہے؟ اس کے گھر آنے جانے میں کون سی محنت قیمت لگ رہی ہے؟ کیونکہ اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے مومن کو خوش کرنے کا کہ چلو کوئی خاص طریقہ ہے اور وہ تھوڑا سخت ہے. نہیں، کسی بھی طرح سے خوش کرنا ہے، کسی بھی طرح سے کر دیجئے خوش، بلکہ اس کے بے شمار راستے پائے جاتے ہیں خوش کرنے کے. لہٰذا اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو وہ اپنی غربت کا بہانہ بنا کر مومن کو خوش نہ کر پانے کا عذر پیش نہ کرے کہ میں تو یوں، اور وہ کیا کہتے ہیں میرے پاس وہ تو میں پیسے مال، وہ یوں نہ کرے آ کر. نہیں، کیونکہ معصومین نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ مسکرا کر یا مومن کے اوپر سے کوئی تنکا یا دھاگا ہٹا کر، دیکھیے اللہ اکبر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وہ ہے، چلو اس کے اوپر کوڑا گر گیا آ کے، اسے نہیں دیکھ رہا کمر پہ، آپ اسے صاف کر دیجیے. کہ تنکا گر گیا، یہ دھاگا ہے اسے ہٹا دیجیے. کنکری ہٹا دی آپ نے، راستہ چلتے میں آپ نے دیکھا یہ اینٹ پڑی ہے، اینٹ سائڈ میں کر دی، اینٹ سائڈ میں کر دی کہ کسی کے ٹکر نہ لگ جائے. وہ لوگوں میں سے کسی ایک دو نے دیکھا ہوگا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے، لیکن پروردگار دیکھ رہا ہے. یا کوئی کسی نے نہ بھی دیکھا ہوگا لیکن پروردگار تو دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کس نیت سے کیا ہے یہ کام. یا ایک کھجور پیش کر کے بھی اسے خوش کیا جا سکتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک اچھی بات یا محبت سے بھرا ہوا جملہ بھی مومن کے دل کو خوش کر سکتا ہے. ہر وہ چیز جو مومن کو خوش کر دے بس کافی ہے. اس کو مختصر یہ کہ مومن کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی، دیکھیے آپ یہاں سے پتہ لگا میرے فلاں مومن رشتہ دار یا دوست یا تعلقاتی کو تھوڑی پرابلم ہے، چلو میں اسے حل کرنے چل رہا ہوں. آپ نے جیسے قدم اٹھایا جی، مومن کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی ادخال سرور کا مصداق ہے. یہ بھی ایک طرح سے خوشی ہے. اور جو ایسا کرے گا خداوند عالم اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کا اجر و ثواب محفوظ ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے اس کے ساتھ کام آیا تھا تو آپ اس کی طرف نگاہیں گڑائیں مت بیٹھے رہنا کہ یہ میرے کام آئے گا اور یہ میرا یہ کام کر دے گا، وہ کام کر دے گا. نہیں، آپ نے اس کے لیے تھوڑے کیا تھا، آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا. تو اللہ سے امید رکھیے بس. مومن کے دل کو خوش کرنے، اور اللہ سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے بھائی؟ بندے کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں. مومن کے دل کو خوش کرنے کی اس درجہ اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اب ہم مومن کو خوش کرنے کا دوسرا طریقہ بیان کر رہے ہیں. کتنے طریقے بیان کر دی؟ کتنے طریقے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیے کتنا اہمیت اور بافضیلت کام ہے یہ مومن کو خوش کرنا. اب اس کا ایک اور دوسرا طریقہ بیان کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ مومنین کے درمیان مصالحت کرانا، مومنین کے درمیان میل کرانا، مصالحت کرانا. اور آپ جانتے ہیں یہ مت سوچیے کہ معاشرے میں یہ ہوتا ہی کہ میں لڑائی جھگڑے، نارمل ہے. اور میاں بیوی میں ہو سکتے ہیں جن کے درمیان اتنی محبت ہوتی ہے، تو کسی کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، نارمل ہے. اور یہ کیونکہ دیکھیے میاں بیوی میں اکثر آج کل یا ویسے بھی جو ہوتا ہے وہ امید کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم لوگ ایک دوسرے سے زیادہ امیدیں باندھ لیتے ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے سے ایسی امیدیں باندھ لیتے ہیں کہ ہم یہ سوچنا بھول جاتے ہیں کہ یار یہ انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں، اور جب بھول جاتے ہیں کہ غلطی کر سکتا ہے تو پھر ہم اس کی غلطی معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. پھر اس کی غلطی معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. ہوتی ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. لیکن ہم لوگ دونوں طرف سے کیا ہو جاتا ہے؟ اڑ جاتے ہیں. جبکہ ہمیں معلوم ہے جب ہمیں آپس میں ہی رہنا ہے، ہمیں ہی مل کے گھر کو گھر بنانا ہے، تو پھر یہ ناراضگیاں کب تک اور کیوں؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.